یہ تو اعلیٰ حضرت کے مفتی کی زبان ہے جو اخلاق اور تہذیب سے گری ہوئی بازاری زبان ہے۔ اور کراچی کا ایک مولوی ہے طارق مسعود اس کا نام ہے، عمرو ایار ورگا دا منہ ہے، تسی ویکھیا ہونا ہے، چنگی جناب علی کوٹ کرلی ورگا دا قد ہے، وہ چوڑا ماردا ہے سوشل میڈیا تے جو جاندا باندر نچن ڈیا ہن بندہ۔ اعلیٰ حضرت کے جو مجاور بیٹھے ہیں، درباری بیٹھے ہوئے ہیں، جو حلوہ خور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زبان کیسی ہوگی؟ اس سے صرف اتنا پوچھا گیا ہے کہ طارق مسعود صاحب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں اور بریلویوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ دیوبندی تیجا 7واں اور 40واں نہیں مناتے، بریلوی تیجا اور 40واں اور 7واں مناتے ہیں۔ تو اس پر یہ کہنے لگا کہ وہ تو ہے ہی چبل، اس کی تو شکل ہی اس طرح ہے جس ایک بندے سنن والے نے، تو شکل تے ویکھو نا جویں حکے تے چلم رکھی ہوندی ہے، شکل اس طرح حکے کے اوپر چلم پڑی ہوئی ہو۔ او بھائی تو نے شکل بنائی ہے، کیا تو نے اپنی شکل خود بنائی ہے؟ طارق مسعود صاحب نے اپنی شکل خود بنائی ہے یا یہ شکل ماں باپ بناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر تو انگلی اٹھا رہا ہے اور تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر انکار کر رہا ہے، تجھے اللہ تعالیٰ کی تخلیق پسند نہیں ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک، کیا تو نے یہ شکلیں بنائی ہیں؟ یہ شکلیں انسان خود بناتے ہیں یا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں؟ اور تو مفتی طارق مسعود صاحب کی شکل پر بات کر رہا ہے، اور یہ تو مفتی ہے جو اعلیٰ حضرت کے مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کیا عالم ہوگا؟ اور تو نے جن الفاظوں کے ذریعے مفتی طارق مسعود صاحب کی شان گرانے کی کوشش کی ہے نا، انہی الفاظوں کے ذریعے تو خود اسی گڑھے کے اندر جا پڑا ہے جو گڑھا تو مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے کھود رہا تھا۔ یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا لیکن تو مفتی من المفت ہے، تو نے توجہ نہیں کی، وگرنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ من اساء فعلیہا، اور اسی طرح من شکر فانما یشکر لنفسہ، جو بھی کام کرتا ہے اچھا یا برا وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، کہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ لیکن تو کیسا مفتی ہے کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور تو کیسا مفتی ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور تو ان کی شکل پر بات کر رہا ہے، کیا شکل تو نے بنائی ہے اور تجھے پتہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ادعوہم لآبائہم، اپنے باپ کی طرف تو نسبت کرو، کسی اور کے باپ کی طرف نسبت نہ کرنا، اور تو اپنی نسبت اعلیٰ حضرت کی طرف کر رہا ہے۔ میرے پیو دا نام احمد رضائی، یہاں پر آپ چبلی تو نہیں ماریں گے بڑی معذرت کے ساتھ کہ نہیں میری جو مراد ہے وہ مراد جسمانی بیٹا نہیں، وہ تو روحانی بیٹا ہے۔ آپ نے وضاحت دی ہے، لہٰذا آپ کو اتنا پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ نے جو زبان استعمال کی ہے، آپ کو کیا اسلامی تعلیمات ان کی اجازت دیتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، اور آپ ان کو گالیاں دے رہے ہو، یہ کیسے مفتی ہو؟ آپ یہ مفتی ہیں تو آپ کی یہ حالت ہے، جو عام لوگ ہوں گے آپ کے مسلک والے ان کی کیا حالت ہوگی؟ پہلے حالانکہ میں آپ کو پیارے انداز کے اندر اور اسی طرح پیار کی زبان کے اندر آپ سے ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ آپ علماء کرام کے خلاف نہ بولا کریں بغیر لاجک کے۔ آپ بغیر لاجک کے علماء کرام کے خلاف بولتے ہیں۔ پہلے تو میں یہی سمجھتا رہا شاید یہ حضرت سے تسلسل روانگی کی وجہ سے اس طرح کے الفاظ نکل گئے ہیں، باقی آپ کہنے لگے کہ جی وہ درباروں سے تو روک رہا ہے، مزارات سے روکتا ہے، اور خود جو ہے وہ مندروں کے اندر جاتا ہے۔ بڑا جاندا جے اے او بندہ جڑا مندراں تے جاندا ہے تے مزاراں تے جان نو شرک کہندا، اے دی اوقات جے، بس اے دے واسطے میں اینا ہی لفظ آکھاں گا، پرلے درجے دی چبل جے۔ انہیں جناب علی آکھے جی دیوبندیوں بھابیوں میں فرق یہ ہے کہ بریلوی تیجا 7واں 10واں کرتے ہیں اور دیوبندی نہیں کرتے ہیں۔ مندروں کے اندر اسی لیے کیا تھا جس طرح مزاروں کے اندر جاتے ہیں، مزاروں کے اوپر کس طرح شرک ہو رہا ہے آپ کو پتہ نہیں؟ مزاروں کے اوپر جو بیٹھے ہوئے وہاں پر مجاور ہیں، آپ کو پتہ نہیں کس طرح کے مجاور بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہاں پر صرف زانی اور اسی طرح شرابی اور نشئی قسم کے مجاور بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا، کبھی جائیں درباروں کا وزٹ کریں، اور درباروں کے اوپر جا کر مانگا جاتا ہے۔ مفتی طارق مسعود مندروں کے اندر جا کر مانگنے کے لیے گیا تھا، یہ شرک کرنے کے لیے گیا تھا؟ تجھے نہیں پتا کہ ادھر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر ایک گند اچھالا جا رہا تھا کہ پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ ہندوؤں کے حقوق مارتے ہیں اور ہندوؤں کو ایذائیں پہنچاتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، تو ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے گیا تھا۔ پاکستان کے اوپر جو دھبا لگا ہوا ہے اس دھبے کو دھونے کے لیے مفتی طارق مسعود مندروں کے اندر جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے دیکھو یہاں پر ہندو کتنا سکون کے اندر ہے، اور تو یہاں پر بکواس کرتا ہے، لوگوں کو شرک کی طرف دھکیل رہا ہے، اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جی مزارات سے تو روکتا ہے، اور جی مندروں کے اندر جا رہا ہے۔ مندروں کے اندر کیا عبادت کرنے کے لیے گیا تھا، یا مندروں کے اندر سجدے کرنے کے لیے گیا تھا، یا مندروں کے اندر شرک کرنے کے لیے گیا تھا؟ لہٰذا اس قسم کی باتوں سے باز آ جائے، اور باقی جو آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ علماء کرام کو زیب نہیں دیتی، یہ جو اخلاق اور تہذیب سے گری ہوئی باتیں ہیں اور یہ زبانی جو آپ استعمال کر رہے ہیں بازاری، یہ ان زبانوں سے آپ باز آ جائے۔
اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے باز آ جائیں، وگرنہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے جو کرتوت کیے تھے وہی کرتوت آپ دہرا رہے ہیں، لہٰذا آپ اپنے اعلیٰ حضرت کو کالا حضرت نہ بنائیں۔ آپ کے اعلیٰ حضرت نے بھی ایسا ہی کیا تھا، بے شرمی کی حد کر دی تھی کہ اعلیٰ حضرت نے اپنا دامن اٹھایا اور اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ تو اس طرح کی بکواسات آپ بھی کر رہے ہیں، لہٰذا ان بکواسات سے باز آ جائیں۔ اگر آپ باز نہیں آتا تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں میں تو بڑا عالم ہوں، فوق کل ذی علم علیم، آپ سے بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بھی آپ کے قریب بیٹھا ہوں، آپ کے قریب ہی رہتا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیس ٹو فیس آ کر مناظرہ کرنا ہے مناظرہ کر لیں۔ آپ کو بڑا شوق چڑھا ہوا ہے تو آج میں دیکھ لیتا ہوں کتنے پانی کے اندر ہے تو تیری حیثیت کیا ہے، تو بڑا مناظرہ کرنے والا آ گیا، ایسے تو تم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو نہیں سکتے، ایسے تو تم مشہور ہو نہیں سکتے، پھر اس طرح کی چپلیاں تم مارتے ہی آ رہے ہو یہ شروع سے۔ اسی طرح تمہارے جو بڑے اعلیٰ حضرت گزرے ہوئے ہیں جن کو کالا حضرت بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی اس طرح کی چپلیاں ماری تھی اور حسام الحرمین لکھ کر آگے تھے، اور تو کہتا ہے کہ وہ میرے باپ ہیں۔ وہ بھائی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ادعوہم لآبائہم، اپنے باپوں کی طرف نسبت کرو، کسی اور کے باپ کی طرف نسبت نہ کرو۔ اب تو کہہ رہا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کا بیٹا ہوں، کیا اعلیٰ حضرت اپنا نطفہ رکھ گئے تھے؟ وہ اعلیٰ حضرت کا نطفہ آپ کی ماں کی طرف منتقل ہوا ہے؟ کیا وہ نطفے سے تو پیدا ہونے والا ہے؟ پھر تو ہے ولد الزنا، پھر تو ہے حرامی، حرامی کے ساتھ تو بات ہی نہیں کر سکتے، پھر تو حلالی ہی نہیں ہے، بات تو حرامی سے کر ہی نہیں سکتے کیونکہ حرامی کو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی، بات تو حلالی کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ حلالی ہیں تو آپ کو بات